السلام علیکم دوستو، آج ہم درود پاک کی فضیلت کے بارے میں سنتے ہیں۔ فرمان باری تعالی ہے، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، درود شریف کی آیت مدنی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ قدر و منزلت بتا رہا ہے جو ملا و اعلیٰ عالم بالا یعنی فرشتوں میں اس کے حضور ہے، کہ وہ ملائکہ مقربین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا کرتا ہے، اور یہ کہ فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات بھیجتے ہیں۔ پھر عالم سفلی کو حکم دیا کہ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوات و سلام بھیجیں، تاکہ نیچے والی اور اوپر والی ساری مخلوق کی ثنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جمع ہو جائے۔ پھر الفاکہانی کے حوالے سے فرمایا، آیت میں صیغہ یصلون لایا گیا ہے جو ہمیشگی پر دلالت کرتا ہے، تاکہ معلوم ہو کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود بھیجتے ہیں۔ حالانکہ اولین و آخرین کی انتہائی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ایک خاص رحمت ہی ان کو حاصل ہو جائے تو زہ نصیب، اور ان کی قسمت میں یہ کہاں، بلکہ اگر عقل مند سے پوچھا جائے کہ ساری مخلوق کی نیکیاں تیرے نامہ اعمال میں ہوں، تجھے یہ پسند ہے، یا یہ کہ اللہ عز و جل کی ایک خاص رحمت تجھ پر نازل ہو جائے، تو وہ اللہ عز و جل کی ایک خاص رحمت کو پسند کرے گا۔ اس بات سے اس ذات کے مقام کے بارے میں اندازہ لگا لو جن پر ہمارا رب اور اس کے تمام ملائکہ ہمیشہ درود بھیجتے ہیں، تو اس بندہ مومن کی تعریف کیسے کی جا سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود نہیں بھیجتا یا غفلت برتتا ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا حکم سن 2 ہجری میں نازل ہوا۔ بعض علماء نے فرمایا کہ معراج کی رات یہ حکم نازل ہوا۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں نے فرمایا کہ شعبان احمد مختار صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کا مہینہ ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی آیت اسی مہینے میں اتری تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے والے فرشتوں کی تعداد مذکورہ آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ کتنے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس کی تفصیل جاننا انتہائی دشوار ہے۔ فرشتوں کی تعداد بے حد و حساب ہے۔ اللہ عز و جل کا فرمان ہے، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اور تیرے رب کے لشکروں کو اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ملائکہ کی تعداد کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ ان کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ان تمام فرشتوں کی تعداد کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف کیا ہوا ہے، اور یہ سب ہر وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ فرشتوں کی ہزاروں اقسام ہیں اور وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں۔ ایک عام قسم کا اندازہ لگانے کے لیے ان میں سے چند ایک کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ ملائکہ مقربین، حاملین عرش یعنی عرش اٹھانے والے فرشتے، 7 آسمانوں میں رہنے والے اربوں سے زائد فرشتے، جنت کے پہرے دار، دوزخ کے داروغے، انسانوں کی حفاظت کرنے والے، جیسا کہ فرمان باری تعالی ہے، یحفظونہ من امر اللہ، اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ سمندروں پر مقرر فرشتے، پہاڑوں پر معمور فرشتے، بادلوں پر معمور فرشتے، بارشوں پر معمور فرشتے، پیدا ہونے سے پہلے پیدا ہونے والوں کی شکلیں بنانے کے کام پر معمور فرشتے، جسموں میں روح پھونکنے والے، نباتات اگانے والے،
ہواؤں کے چلانے والے، بادلوں کو چلانے پر معمور فرشتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے درود پہنچانے والے فرشتے، نماز جمعہ کے لیے آنے والوں کو لکھنے والے، نمازیوں کی تلاوت پر آمین کہنے والے، ربنا ولک الحمد کہنے والے، نماز کے منتظرین کے لیے دعا کرنے والے، اس عورت پر لعنت کرنے والے فرشتے جو اپنے خاوند کا بستر چھوڑ کر غیر کے پاس جاتی ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی فرشتوں کا ذکر ملتا ہے جن کے متعلق احادیث وارد ہیں۔ علامہ سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مزید فرماتے ہیں، حدیث عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا میں ہے کہ ساتوں آسمانوں میں ایک قدم بالشت اور ہتھیلی کی مقدار کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں کوئی فرشتہ قیام، رکوع یا سجود میں نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ عز و جل کے فرمان پر غور کریں کہ بے شک اللہ عز و جل اور اس کے فرشتے غیب بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ لہٰذا یہ بات قرآن پاک سے معلوم ہوئی کہ تمام فرشتے جہاں بھی ہوں وہ سب ہمارے آقا و مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جس کے ساتھ تمام انبیاء و مرسلین میں سے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عز و جل نے خاص فرمایا ہے۔ فرشتوں کی تفصیل کے بارے میں امام نبہانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب سعادت الدارین میں فرماتے ہیں، فرشتے اللہ عز و جل کا سب سے بڑا لشکر ہیں۔ حدیث میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، آسمان چرچرایا اور اس کو چرچرانے کا حق ہے، قدم بھر بھی جگہ ایسی نہیں جہاں کوئی فرشتہ رکوع یا سجدے یا قیام میں نہ ہو۔ بیان کیا جاتا ہے کہ انسان جنات کا 10واں حصہ ہیں اور جن و انسان خشکی کے جانوروں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب پرندوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر بحری جانوروں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مل کر زمین پر مقرر فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور یہ سب مجموعہ دوسرے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں۔ پھر اسی ترتیب سے 7ویں آسمان تک چلیں، پھر یہ سب کرسی کے فرشتوں کے مقابلے میں معمولی سی جماعت بنتے ہیں۔ پھر یہ سب عرش کے ایک پردے کے فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، اور عرش کے پردوں کی تعداد 6 لاکھ ہے۔ ایک پردے کی لمبائی، چوڑائی اور وسعت اتنی عظیم ہے کہ آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اس کے سامنے معمولی حیثیت رکھتے ہیں، اور ان پر قدم برابر جگہ بھی نہیں جس پر کوئی فرشتہ رکوع، سجود یا قیام میں نہ ہو۔ ان کا مشغلہ اللہ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ پھر یہ تمام فرشتے ان فرشتوں کے مقابلہ میں جو عرش الہی کے ارد گرد عبادت میں مصروف ہیں ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ۔ ان کا شمار اللہ عز و جل ہی جانتا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عرش کے ارد گرد فرشتوں کی 70,000 صفیں طواف میں مشغول ہیں، اور اللہ عز و جل کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرتی ہیں، اور ان کے پیچھے مزید 70,000 صفیں ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے بلند آواز میں اللہ عز و جل کی بڑائی اور وحدانیت بیان کرنے میں مصروف ہیں، اور ان کے پیچھے 1,00,000 صفیں دائیں ہاتھ بائیں پر رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے ہر ایک دوسرے سے مختلف تسبیح پڑھتا ہے۔ پھر یہ تمام فرشتے لوح محفوظ کے فرشتوں کے مقابلے میں بہت کم ہیں۔ عرش کی وسعت کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس کے 366 پائے ہیں، ہر پائے کی مقدار دنیا سے 60,000 گنا بڑھ کر ہے، اور عرش سے اوپر 70 حجاب ہیں، ہر حجاب 70,000 سال کا ہے، اور ہر 2 حجاب کے درمیان 70,000 سال کی مسافت ہے، اور یہ تمام مقامات معزز فرشتوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اسی طرح 70 پردوں کے اوپر عالم بالا ہے۔ ان تمام فرشتوں کی تعداد کو سامنے رکھ کر غور کریں کہ اللہ عز و جل نے ان سب کو اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھنے میں مصروف کیا ہوا ہے، اور یہ سب ہر وقت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان بیان کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ساری درود پاک کی فضیلت ہے میرے دوستو۔ اگر آپ کو ہمارا چینل اچھا لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اسی طرح آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔